बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से नौजवानों ने फरमाइश की है कि कभी कभी बूढ़ों के बारे में भी बात करें। अंदाज़ा कीजिए भी बूढ़े हुए नहीं हैं और बुढ़ापे की फ़िक्र अभी से है, पर ये जितने बूढ़े हो गए हैं, ये जब तक जवान रहे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कभी बूढ़े हो जाएंगे। और बहुत से बूढ़े तो अब भी ऐसे हैं कि जो अपने आप को जवान रखने के लिए वो जो एंटी एजिंग मेडिसिन होती है और क्रीमें हैं धड़ाधड़ मंगवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हम इनकी बात में करेंगे, उससे पहले आपकी बात, और सबसे पहले आयशा मुस्तफ़ा की बात। आयशा मुस्तफ़ा ने कहा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप हम सब की लाइफ में ऐसे साथ चल रहे हैं जैसे हमारे सांस। आयशा बेटा बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत वाली और बहुत गहरी बात आपने लिखी है। खनसा ने कहा कि जब सच्ची और सही बात कहते हैं आप, तो सच्ची बात है अपनी बेबसी हमको भूल जाती है। हम कितनी बेबस हैं, आम लोग तो इंतज़ार सोच भी नहीं सकते। जब किसी का जी चाहता है, हमसे नाराज़ होता है, हमारा हाथ पकड़ता है, हमें खींचता है और दरवाजे से बाहर निकाल देता है। क्या है हमारी ज़िंदगी। और साइमा चौहान इनका नाम है, कहा कि बहुत ही बुनियादी जो बातें हैं वो ये है कि बेटियां जब उन पे जुल्म हो रहा होता है तो अपने वालिदैन को अपडेट नहीं करती अपनी इज़्ज़त के डर से, और वो इज़्ज़त ही उनके हाथों ज़ाया हो जाती है। खातिन हज़रात, सारा चौधरी ने लिखा है कि अख्तर अब्बास साहब, ये सारी मेरी ही कहानी है जो आपने किसी और की सुनाई, पर ये तो लम्हा लम्हा और पल पल मुझ पे बीती है और इसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। और मैंने जो ज़िंदगी जी है ये जहन्नुम जैसी ज़िंदगी है, और मैं आपको क्या बताऊं कि जहन्नुम की सख्ती कितनी बुरी होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है फ़ातिमा रिफ़त ने। वैसे फ़ातिमा रिफ़त, आप आई डोंट नो अपने आप को रफ़त कहते हैं या रिफ़त कहते हैं, चूँकि इस पर ज़बर भी आती है, रिफ़त भी कहलाती है और रफ़त भी कहलाती है। लेकिन फ़ातिमा ने जो जुमला लिखा है ये जिसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, इतना खूबसूरत जुमला मैंने बहुत बरसों के बाद, अच्छा खातिन हज़रात सालों ना कहा करें, बहुत सालों बाद नहीं, बहुत बरसों के बाद पढ़ा। उसने कहा कि सर आप तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हो। और सच कहूँ तो जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो मेरी आंखें नम हुई। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनना सबसे मुश्किल काम होता है। हमने ज़िंदगी में इतने बैरोमीटर्स लगाए हुए होते हैं, इतने टेस्ट हम लेते हैं, तब जाके किसी को अपने दिल के करीब होने देते हैं। जब कोई हमारी बिल्कुल रूह में आता है तो तब जब ये बिल्कुल अलाइन होता है। ज़िंदगी में हर काम हो सकता है, पर किसी के दिल में उतरना और किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनना ये बहुत मुश्किल और जान जोखों का काम है। और मेरा तो बिलीव है कि रब ना चाहे तो ये कभी नहीं हो सकता। और जो आखिरी जुमला है वो नदीम साहब का है, नदीम अहमद। उन्होंने लिखा कि शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और हम सब इस बीमारी में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मुब्तला होते हैं। लेकिन अब खातिन हज़रात, ये तो वो थे जो आपके कही हुई बातें थी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं बहुत सालों पहले, जी नहीं बहुत बरसों पहले की वो बात बताऊँ, जब एक इलाके में एक दानिशमंद आदमी जो बूढ़ा था, और आमतौर पे हम मानते उसी को हैं कि दानिश की भी एक उम्र होती है। जैसे जैसे आपकी जिस्मानी उम्र बढ़ती है वैसे आपकी ज़हनी उम्र भी बढ़ती है और आपके अंदर वुसअत आती है, ख़यालात आते हैं, ताज़गी आती है। अच्छा, वो दानिश नहीं है जो ज़िंदगी ना दे, वो दानिश बिल्कुल जहालत है जो आपको मायूस करे। इसलिए कि जो उम्मीद है ये ज़िंदगी है, उम्मीद ईमान है, उम्मीद दानिश है, उम्मीद विज़डम है, और जो मायूसी है ये गुनाह है, ये तो पाताल में गिरने वाली चीज़ है। तो एक आदमी ने अपने बेटे को जो जवान होना शुरू हुआ था उसके पास भेजा कि जाओ जाके उससे कुछ दानिश सीख के आओ। 40 दिन तक वो चलता रहा सहरा में, और फिर उसके महल तक पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे, पर वो चूँकि एक दहकान का बेटा था, एक सन ऑफ द सॉइल था, तो डर और खौफ उसके अंदर नहीं था। वो स्टेट उसके पास पहुंचा और कहा कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और मेरा बाप ये चाहता है कि मेरे अंदर दानिश उतरे, अक्ल उतरे, और उसका ख्याल ये है कि वो रब ने आपको दी है तो मुझे भी कुछ उसमें से हिस्सा दीजिए।
تو اس نے کہا بیٹا اس وقت تو میں بہت مصروف ہوں, تم ایسا کرو میرے محل کا چکر لگاؤ, یہ میں نے زندگی بھر کی کمائی سے بنایا ہے, بہت خوبصورت ہے, ملکوں میں گیا ہوں, وہاں سے نعمتیں اکٹھی کی ہیں, اس کو سجایا ہے, بنایا ہے, مہکایا ہے, تو پھر آ کے مجھے بتاؤ کیسا لگا. جب وہ بچہ چلنے لگا تو اس دانشمند نے اس کو ایک چمچ دیا اور اس کے اندر بوتل سے اولیو آئل انڈیلا اور کہا ہاں یہ تمہارے پاس میری امانت ہے, جب واپس آؤ تو مجھے تم نے لوٹانا ہے. وہ بچہ چلا گیا. 2 گھنٹے بعد ہی کیم بیک, تو اس بوڑھے دانشور نے پوچھا کہ ہاں میرا گھر کیسا لگا, در و دیوار کیسے لگے, میرے باغ کی مہک محسوس کی, میرے کمروں میں وہ جو ریشم اور کم خواب ہے اس کی ملائمت کو تمہاری روح تک نے محسوس کیا ہوگا, اور ان پرندوں کی چہکاریں, اور وہ جو میرے کارپٹ ہیں, اور وہ جو میرے پردے ہیں, ایک ایک چیز میں پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوں, کیسی لگی تم نے. تو اس بچے نے کہا کہ سر میں تو ہر لمحے اور ہر پل اس چمچ کو اور اس کے اندر جو دی گئی امانت ہے اس کو سنبھالتا رہا, تو دنیا کی نعمتیں تو میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ آپ کیا جمع کیا. تب اس نے کہا ہاں اب تم دوبارہ جاؤ, چونکہ تم نے وہ وقت گنوا دیا, اور اب ان کو پھر دیکھ کے آؤ. جب وہ چلا گیا تو وہ پھر اپنے مہمانوں میں مصروف ہو گیا. 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی کیم بیک, تو اور نرم اور ریشم کے بنے ہوئے چادریں اور پردے دیکھے تھے. اس گھر کی ہر چیز ہی انوکھی اور نرالی تھی. جب وہ بتانا شروع ہوا تو اس کی ایکسائٹمنٹ اس کے ہونٹوں سے, اس کی آنکھوں سے, اس کی پلکوں سے, اس کے چک سے, اس کی انگلیوں کے پوروں سے ظاہر ہو رہی تھی. اچانک دانشمند نے اس کو روکا اور کہا میرے بیٹے رک جا, مجھے یہ بتا, یہ سب اچھا ہے, یہ سب حقیقت ہے میرے ہاتھوں سے, اس کو میں نے پیدا کیا, یہ میں نے جمع کی, یہ میں نے بنایا, یہ میں نے سجایا, یہ میں نے مہکایا, تو یہ بتا تجھے جو امانت دی تھی وہ کہاں ہے. اس لڑکے نے گھبرا کے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہ خالی تھا. پھر اس نے کہا سر میں نہیں جانتا کس لمحے وہ اولیو آئل اس سے گر گیا اور کس لمحے میرے ہاتھ سے وہ چمچ بھی چھوٹ گیا. خواتین حضرات, یہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں, بوڑھے ہونے کے بعد یہ احساس جب انسان کو ہو کہ میرے ہاتھ میں نہ تو چمچ رہا نہ اولیو آئل رہا, تو یہ اتنا بڑا خلا ہوتا ہے زندگی کا کہ شاید صحرا بھی کم پڑ جائے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ گنوا دیا. وہ جو 60 سال کی وقت, وہ جو دولت, وہ جو شہرت, وہ جو آپ نے ایک عظمت پائی ہوتی ہے, اور وہ جو آپ نے ایک اختیار اور اقتدار پایا ہوتا ہے, تو جیسے کہتے ہیں بوڑھی جو بیسوا ہے, بوڑھی طوائف, اس کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے سارے ہی بوڑھے لوگ جو اختیار اور اقتدار کے ساتھ زندگی کے اس چمچ کو بھول جاتے ہیں جو رب نے ان کو دیا ہوتا ہے, یہ کہہ کے دیا ہوتا ہے, اس کی روح سے الستو بربکم وہ پورا وعدہ لیا ہوتا ہے کہ تم جب واپس آؤ گے تو تم سے میں بات کروں گا اور تم سے پوچھوں گا, اور انسان اسی کو بھول جاتا ہے. آپ سوچئے بڑھاپا صرف چند لوگوں کا اچھا گزرتا ہے جن سے ان کی بیویاں محبت کرتی ہیں, جو ان کو لیے پھرتی ہیں. مجھے یاد ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا کہ جب وہ آخری ملاقات ان کی اپنی بیوی ڈاکٹر عفت سے ہوئی, اور وہ اس وقت پاکستان سے باہر تھے, اور اس وقت فوجی حکمران یہاں جنرل یحییٰ تھے اور وہ اس کے پیچھے تھے, تو وہ اپنی اہلیہ کے زانو پہ سر رکھ کے بیٹھے تھے, لیٹے ہوئے تھے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ شہاب تم تو اتنے کاہل ہو کہ خود سے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, میں نہیں رہوں گی تو ناخن کون کاٹا کرے گا, تو پلیز ایسے کر لیا کرنا, فلاں چیز وہاں پڑی ہوئی ہے, اور جب میں مر جاؤں تو سب کو مت بلانا, فلاں نسیم صاحب کو بلا لینا, کسی جو قریب ہیں. آپ سوچئے کہ یہ محبت اور الفت جو میں پڑھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں, اور اس چیز کو میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کیسے بڈھا اور بڈھی دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. ایسے بہت سے بوڑھے ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں. میں خود اپنے دادا جیسا بننا چاہتا تھا, میں خود اپنے والد جیسا نرم مزاج بننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی پہچان باقی ہے. پر کتنے ہی بابے ایسے ہیں جو جوانی میں اتنا بھر جائے, یہ بابے جب مسجدوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو لٹرلی اب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پاس سے گزرنے والے بچوں کو اور بڑوں کو, ان کو بھی اریٹیٹ کرنے سے باز نہیں آتے. وہ نمازیں اور سنتیں پڑھنے والوں کو تنگ کرتے ہیں, وہ سروں پہ ٹوپیاں تھوپتے ہیں, وہ ہر لوگ بندے کی پرائیویسی میں گھستے ہیں تاکہ مجھے جانو, مجھے پہچانو کہ میں ہوں جو اس مسجد میں گھس آیا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں
جو پوری جوانی ضائع کرنے کے بعد بڑھاپے میں اب تیز چل کے اپنا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، چمچ تو خالی ہے۔ یہ وہ ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو آئیڈلائز نہیں کرتی، یہ وہ ہیں جن گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں اب ان کے ساتھ وہ محبت نہیں کر رہی ہوتی جس کا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا ڈیزرو کرتے ہیں۔ پر میرا ماننا تو یہ ہے کہ جس نے بھری جوانی میں انویسٹ کیا ہوگا بڑھاپا اسی کا کاٹے گا۔ آپ نے جوانی میں اخلاق انویسٹ نہیں کیا، بد اخلاقی بوتے رہے تو بد اخلاقی کے تو کڑوے پھل ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے بہت ڈرانے والی، کہا وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں کہ اگر ان کی عزت نہ کی تو وہ اپنی زبان سے، اپنے لفظوں سے آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو چھلنی کر دیں گے۔ یہ جتنے ایسے لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کا بڑھاپا بہت ترس والا ہوتا ہے۔ بڑھاپا سب پہ آتا ہے، آپ پہ بھی آنا ہے، مجھ پہ بھی آنا ہے، پر بڑھاپا اس کا اچھا ہوگا کہ جس کو 4 لوگ یاد کرنے والے ہوں گے، جو بیٹھا ہو اس کے ہونٹوں سے ادا نہ ہو پر اس کا پوتا، اس کی پوتی، اس کا نواسا، اس کی نواسی بھاگ کر اس کے لیے پانی لے آئے، اس کے لیے چائے لے آئے، اس کے لیے کھانا لے آئے۔ کوئی نواسا، کوئی پوتا پاس بیٹھا، اس کے پاؤں دبا رہا ہو، کوئی اس کے کندھے دبا رہا ہو، اور کوئی اس کے پوچھے بنا اس کی مرضی کا چینل لگا رہا ہو۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو 2 دن رہتے یا 4 دن رہتے تو میں اور میری اہلیہ، ایک ہماری سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ اس دوران ہم میں سے کوئی بھی ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو میرے بابا جب بھی نماز پڑھ کے آتے یا انہوں نے کوئی چینل دیکھنا ہوتا تو ہم آرزو بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو چینل کو لگائیں۔ وہ جس کو لگاتے دیکھتے سو جاتے یا اس کو واچ کرتے رہتے۔ ہم نے کبھی انٹرفیئر بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ان کی پوری جوانی میں نے ان کو محبت اور وہ جو ایک پیار والا مقام اور مرتبہ ہے، میں ہمیشہ ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی ان کو اونچی بولتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان کی غیر موجودگی میں، ان کے جانے کے بعد ہمیشہ لوگوں کو ان کی تعریف کرتے، چودھری محمد انور صاحب بہت کمال استاد۔ ابھی چند روز پہلے میرے گھر کے بالکل قریب ایک بزرگ مجھ کو ملے اور ماشاءاللہ سفید لمبی داڑھی ان کی، اور سعودی عرب سے وہ واپس آئے تھے تو برس بل تذکرہ ہی ان کے اسکول کا کہ کہاں پڑھے، انہوں نے کہا میں ڈھارا والا کا پڑھا ہوا ہوں، اور ڈھارا والا وہ اسکول تھا جہاں میرے والد صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ تو میں نے پوچھا وہاں کون ٹیچر سب سے اچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی ٹیچر کو کبھی بھول بھی نہیں پایا، چودھری محمد انور ان کا نام تھا۔ اب سوچئے کہ جب آپ نے جوانی ایسی گزاری ہو، لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہو، میں ہمیشہ اپنے دادا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دادا کو تہجد پڑھتے دیکھا، میں نے ان کو چاشت پڑھتے دیکھا، میں نے ان کو یہ جتنی